نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ایمان والوں کو کہہ رہا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور غور کرو، دیکھو کہ تم نے کل کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے۔ قیامت کے لیے جب اعمال تولے جائیں گے اس وقت کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ دوبارہ پھر کہہ رہا ہے ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ ہر اس چیز سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ ہم اور آپ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بتائیں اور دیکھیں، غور کریں کہ اگر ہم میں سے کسی کے گھر میں جنازہ پڑا ہوا ہو، کیا ہم یہ گوارا کریں گے کہ اس گھر میں ڈھول گانا ناچ یہ کریں؟ کوئی بھی آدمی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا دل دیا ہے، حس عطا فرمائی ہے، تھوڑی بہت اسے عقل سمجھ ہے، وہ ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج امت مسلمہ کا یہی حال ہے۔ پوری دنیا کے اندر اگر نظر دوڑائیں تو پوری امت مسلمہ کا یہی حال ہے، یعنی کہ ہم ہر اعتبار سے ایسے ہیں جیسا کہ ہمارے گھر میں جنازہ پڑا ہوا ہو۔ معاشی اعتبار سے بھی ہم، اقتصادی اعتبار سے بھی ہم، اور اپنی جو دنیا کے اندر قابلیت ہونی چاہیے اس کے اعتبار سے بھی، اس کے باوجود ہم ایسا کر رہے ہیں کہ جیسا کہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ جس کے یہاں شادی ہوتی ہے، امیر ہو یا غریب ہو، امیر کے تو کیا کہنے، اور غریب بھی اس معاملے میں پیچھے نہیں رہتا۔ جس کا تعلق نہ اسلام سے ہے نہ اچھے انسان سے ہے، جس آدمی کے یہاں شادی ہو رہی ہے تو سمجھ لیجیے آس پاس کے 10 یا 20 50 گھروں کے اندر کوئی آدمی سو نہیں سکتا۔ اتنی تیز انداز سے ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، ناچ گانا، چھوٹا سا ڈیجا لاتے ہیں اور بجاتے ہیں، اور پھر اس کے اندر ناچنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہماری بہنیں، جو اپنے نیم جسم عریاں کے ساتھ کیا کرتی ہیں، ٹھمکے لگاتی ہیں۔ دیکھنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہم اور آپ۔ لڑکیاں کس کی ناچ رہی ہیں؟ ہماری۔ پریشان کس کو کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ اگر ہماری وجہ سے کسی انسان کو اتنی سی بھی تکلیف پہنچ رہی ہے، کسی آدمی نے کہا کہ میں آپ کو 12:05 پر فلاں جگہ ملوں گا، اور 12:05 پر وہ آدمی نہیں ملا، تو جتنی تکلیف اس وقت پہنچتی ہے انسان کو کہ بھئی وہ نہیں آیا 5 منٹ پر، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا آدمی مسلمان نہیں ہے۔ اور وہ انسان کہ جو راتوں کو دوسروں کو سونے نہیں دے رہا، جس نے راتوں کی نیند حرام کر دی دوسروں کی، کس کے نام پر؟ کہ جی شادی ہو رہی ہے۔ شادی کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ سنت کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ شریعت کی خلاف ورزی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کہا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کچھ حصے پر تو قرآن کے ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کو نہیں مانتے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، تو تمہاری سزا کیا ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھا تمہاری سزا کیا ہوگی؟ فرمایا الا خزي في الحیاۃ الدنیا، تمہاری سزا دنیا میں یہ ہے کہ تم دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا ہوگے۔ اور پھر اللہ نے آخرت کے لیے کیا کہا ہے؟ وہاں تمہیں خطرناک عذاب دیا جائے گا۔ ہم اور آپ جمعہ پڑھنے کے لیے کیوں آئے ہیں؟ اللہ کے حکم سے۔ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے حکم سے۔ غلط کاموں سے کیوں بچ رہے ہیں؟ اللہ کے حکم سے۔
تو اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ بھئی ناچ گانے سے بچو، اس سے کیوں نہیں بچ رہے ہیں؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ڈبل اسٹینڈرڈ اختیار کر رہے ہو، جو تمہارا من کر رہا ہے اس پر تو عمل کر رہے ہو، جو تمہارا من نہیں کر رہا ہے اس پر عمل نہیں کر رہے ہو۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم قرآن کے ایک حصے پر تو ایمان لاتے ہو، اس کو مانتے ہو، اور دوسرے حصے کو مان نہیں رہے ہو۔ یاد رکھو تمہاری سزا یہ ہے کہ دنیا میں تم ذلیل اور رسوا ہوگے، اور آخرت میں تمہارے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دنیا کے اندر جو بھیجا گیا ہے وہ ناچ گانوں کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اگر لڑکی والوں کو سمجھا دیا جاتا ہے تو بیچارے اگر وہ مان جاتے ہیں، اللہ ان کو بہترین اجر اور جزائے خیر عطا فرمائے۔ ادھر سے لڑکے والے جب آتے ہیں نا بارات لے کر ڈھول کے ساتھ اور پتہ نہیں کیا کیا پھوڑتے ہوئے، اس باپ پر کیا گزرتی ہوگی جو اپنے جگر کے ٹکڑے کو وہاں سے رخصت کر رہا ہے۔ ہم پٹاخے چھوڑتے ہوئے آ رہے ہیں اور ڈھول تماشوں کے ساتھ آ رہے ہیں، کیا گزرتی ہوگی اس باپ کے اوپر کہ میں اپنے لخت جگر اور اپنے جگر کے ٹکڑے کو ان کے حوالے کر رہا ہوں اور یہ یہاں پر خوشیوں کا ماتم کر رہے ہیں۔ کیا خوشی ڈھول بجانے سے ہی ہوتی ہے؟ کیا خوشی ناچ گانوں سے ہوتی ہے؟ کیا خوشی صرف پٹاخے چھوڑنے سے ہوتی ہے؟ یہ تو غیروں کا طریقہ ہے۔ اگر ہم غیروں کو طریقوں کو اپنائیں گے تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ تم دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا ہوگے، پھر چاہے تم کچھ بھی اختیار کر لو۔ جب تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا کرے گا۔ اور یاد رکھیں ہمارے معاشرے کے اندر جو طلاق کا ریشو ہے، جہاں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرے فرشتوں جاؤ اس شادی کے اندر تم جا کر کے بے برکتی ڈال دو، اور بے برکتی جب ڈل جاتی ہے تو پھر کیا ہوتی ہیں؟ طلاقیں ہوتی ہیں۔ پھر ہم آتے ہیں کہ جی تعویذ دے دو، وہ ہمارا جو داماد ہے وہ اس کی صحیح کیئر نہیں کر رہا، اس کے نہیں مان رہا ہے۔ لڑکے والے آتے ہیں کہ جی ہمیں بہو ایسی ملی ہے کہ جو ہماری مان نہیں رہی ہے، وہ پردہ نہیں کرتی، وہ ہر وقت بازاروں میں رہتی ہے، نہ جانے کس سے دن رات باتیں کرتی رہتی ہے، اور ہماری نہیں مانتی، کھانا بھی بنا کر کے نہیں دیتی، شوہر کی نہیں مان رہی ہے، اپنے گھر میں کسی کی بھی نہیں مان رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب شروعات ہوئی تھی اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی۔ تو جب ہم شروعات ہی اللہ کی نافرمانی سے کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہلوا دیتا ہے کہ اس شادی کے اندر بے برکتی ڈال دو، اور جب تک یہ دنیا کے اندر رہیں یا تو ان کے اندر طلاق ہو جائے یا یہ ایک دوسرے کے ساتھ اگر رہیں تو ان کے اندر سے سکون، اطمینان اور راحت کو چھین لیا جائے۔ تو اس لیے ایسا نہ کریں، ہم اپنی شادیوں کو اگر کریں تو سنت کے مطابق کریں۔ اگر سنت کے مطابق نہیں کر سکتے تو کم سے کم شریعت کی خلاف ورزی تو نہ کریں، ناچ گانے تو نہ کریں، پٹاخوں سے تو اپنے آپ کو بچائیں۔ ہم لڑکے والے بھی ہیں، لڑکی والے بھی ہم ہی ہیں، دونوں ہم ہی ہیں۔ طے کرنا ہوگا کہ جب ہم شادی کریں گے چاہے لڑکے والا ہو لڑکی والا ہو، ہمیں کوئی خرافات نہیں کرنی ہے، ورنہ یاد رکھیں اگر ہم اسی طرح چلتے رہیں تو اس سے بھی زیادہ برے حالات آئیں گے، اور اس سے بھی زیادہ ہماری حالت ہو جائے گی۔ اللہ کے سامنے کتنا بھی رولیں، کعبے کے پردے بھی پکڑ کر کے اگر ہم دعا مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔